وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیں اپنا دین سیکھیں کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ سب کا استقبال ہے، اور ہم سوال اور جواب کی شکل میں دین سیکھنے کی کوشش کریں گے، اپنا عقیدہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. 15واں سوال ہے، قرآن کیا ہے؟ قرآن کی تعریف کیجیے. قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے. یعنی مخلوق نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ غیر مخلوق ہے تو اس کا کلام بھی غیر مخلوق ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ التوبہ آیت نمبر 6، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ چاہے تو تم اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بات کو، اللہ کے کلام کو سن لے. اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ غیر مخلوق ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. کوئی غیر مسلم مشرک تجھ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. گویا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. سنت کیا ہے؟ 16واں سوال یہ ہے کہ سنت کیا ہے؟ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کے فعل اور آپ کی پیدائشی اور اخلاقی صفتوں کو سنت کہتے ہیں. آپ نے جو بولا، جو کیا، اور آپ کی جو پیدائشی صفتیں ہیں، اسی طریقے سے آپ کے جو کیریکٹر ہیں، آپ کے جو اخلاق ہیں، ان سب کا نام سنت ہے. ان سب کو ہم سنت کہتے ہیں. چاہے آپ کا قول ہو، چاہے آپ کا فعل ہو، چاہے آپ کے اخلاق اور کردار ہوں، چاہے آپ کے پیدائشی اوصاف ہوں، یہ سب کے سب سنت کہلاتے ہیں. 17واں سوال، بدعت کیا ہے اور کیا یہ جائز ہے؟ جی نہیں، بدعت دین میں نئی ایجاد شدہ چیز ہے اور دین کے نام پر پیدا کی گئی وہ چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھیں، وہ بدعت ہے. دین کے نام پر، دنیا کے نام پر نہیں. دنیا میں اگر نئی نئی چیزیں ایجاد کی جا رہی ہیں تو اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. ٹرین ہے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، ہوائی جہاز ہے، نئے نئے اکتشافات ہیں، اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. لیکن دین کے نام پر پیدا کی گئی کوئی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی، وہ بدعت ہے. اور ہر بدعت گمراہی ہے. بدعت حرام ہے، ناجائز ہے. شریعت میں سیند مارنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ارشاد فرمایا، کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ. ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جس نے میری اس شریعت میں
کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہ ہو فہو ردن وہ مردود ہے، وہ رد کیے جانے کے قابل ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہ ہو وہ مردود ہے۔ مثال کے طور پر وضو میں گردن کا مسح کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یوم پیدائش نہیں منایا، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد نہیں منایا۔ اسی طریقے سے 27 رجب کو اور 15 شعبان کی راتوں میں خاص کر عبادتوں کا اہتمام کرنا بھی بدعت ہے۔ گویا کہ بدعت وہ کام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا، اور اس کا تعلق دین سے ہو، دنیا سے ہو تو وہ جائز، دین سے ہے تو وہ حرام اور ناجائز، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اضافہ کرنا ہے، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اضافہ کرے، کیونکہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ کلمہ یہی کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور ہماری یہ عبادت آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی۔ اگر طریقہ بدل گیا یا نئی چیز آ گئی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں طریقہ نہیں پایا گیا، اور وہ ہمارے چہرے پر مار دیا جائے گا۔ 18واں سوال، ولا اور برا کا عقیدہ کیا ہے؟ ولا کیا ہے اور برا کیا ہے؟ ولا یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی ہوتا ہے دوستی، نزدیکی، محبت اور مدد۔ دوستی، نزدیکی، محبت اور مدد ولا کا معنی ہوتا ہے، اور اسلامی اصطلاح میں اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل مفاد سے الگ ہو کر اللہ کے لیے ایمان والوں سے دوستی کرنا، مفاد سے بالاتر ہو کر ایمان والوں سے دوستی کرنا، اللہ کے لیے اس میں دنیاوی فائدہ نہ ہو، اور پھر ایمان والوں کا ساتھ دینا اور ان سے محبت کرنا، یہ ولا ہے۔ تو کسی فائدے کے بغیر صرف اللہ کے لیے ایمان والوں سے دوستی کرنا، ان کا ساتھ دینا اور ان سے محبت کرنا، یہ ولا ہے۔ اور برا کیا ہے؟ برا یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دوری بنانا، نفرت کرنا، دشمنی کرنا۔ دوری بنانا، نفرت کرنا اور دشمنی کرنا۔ اور اسلامی اصطلاح میں برا کا مطلب ہوتا ہے جو لوگ اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کرتے ہوں ان سے دلی طور پر نفرت کرنا، یہ ہے برا۔ جو لوگ بھی اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں ان سے ہم دوستی نہ کریں بلکہ دل سے ان سے بھی ہم نفرت کریں، یہ ہے برا۔ تو ایمان والوں سے محبت ولا ہے، اور ایمان والوں سے نفرت کرنے والوں سے نفرت رکھنا یہ برا ہے۔ مطلب یہ کہ ایمان والوں سے محبت ہو
اور ایمان والوں سے نفرت کرنے والوں سے دلی طور پر ہم نفرت رکھیں۔ لیکن اسلام کی عظمت یہاں پر دیکھیے کہ اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کرنے والوں کے ساتھ بھی اسلام زیادتی کرنے سے روکتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، ہمدردی کا حکم دیتا ہے، اچھے معاملات کا حکم دیتا ہے۔ جو لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا دین انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کرنے سے روکتا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کا حکم دیتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ولا اور برا یہ ایک اسلامی عقیدہ ہے، تو ولا کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، سورۃ التوبہ آیت نمبر 71، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو ایمان والوں سے محبت ہونی چاہیے۔ اور برا کی دلیل اللہ فرماتا ہے سورہ الممتحنہ آیت نمبر 4 میں انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ تم یعنی ہم تم سے اور اللہ سے ہٹ کر جنہیں تم پوجتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، ان سے ہم الگ ہیں۔ 19واں سوال، صحابہ کون ہیں اور کیا ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے؟ صحابہ کون ہیں اور کیا ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے؟ تو صحابہ وہ ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا اور ایمان کی حالت میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ صحابہ وہ ہیں جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے اور ایمان کی حالت میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ تو شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے ہوں۔ دیکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ایک نابینا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا وہ بھی صحابی ہو سکتے ہیں۔ تو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے ہوں اور ایمان کی حالت میں ہی ان کی وفات ہوئی ہو، وہ صحابی ہیں۔ اور صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کو ہم اپنا آئیڈیل مانتے ہیں اور ان کی سمجھ کے مطابق ہی، ان کے فہم کے مطابق ہی ہم قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم صحابہ کے فہم کے مطابق قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں تو ہمارے سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام نبیوں کے بعد سب سے افضل لوگ تھے، ان میں سب سے افضل 4 خلفائے راشدین ہیں۔ 4 خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی
رضی اللہ عنہم. یہ 4 خلفاء راشدین ہیں. اگلا سوال، سوال نمبر 20. مومن کا گھر، یا یہ کہہ لیجئے مومنوں کا گھر کیا ہے؟ مومنوں کا گھر جنت ہے. مومنوں کا گھر جنت ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں، اعدت للمتقین، اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. گویا کہ جنت ابھی تیار کی جا چکی ہے. جنت تیار ہے. اور یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ نیکوکاروں کے لیے، متقیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. گویا کہ ایمان والوں کا گھر کہاں ہے؟ اصل جنت ہے. گویا کہ دنیا یہ ایمان والوں کا گھر نہیں ہے، بلکہ دنیا ایمان والوں کے لیے جیل ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، اور کافروں کے لیے جنت ہے. لیکن ایمان والوں کا گھر کہاں ہے؟ جنت ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 133، اعدت للمتقین، اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. تو یہ بھی پتہ چلا ہم کو کہ جنت ابھی تیار کی جا چکی ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تیار کرے گا، بلکہ تیار کی جا چکی ہے. اور کس کے لیے کی گئی ہے؟ ایمان والوں کے لیے. اگلا سوال ہے سوال نمبر 21. کافروں کا گھر کہاں ہے؟ کافروں کا گھر کہاں ہے؟ کافروں کا گھر جہنم ہے. دلیل اللہ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 24 نمبر کی آیت، اعدت للکافرین، اعدت للکافرین. جنت کے بارے میں اللہ نے کہا اعدت للمتقین، اور جہنم کے بارے میں کہا اعدت للکافرین، کہ جہنم کفر کرنے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے. کفر کرنے والوں کے لیے جہنم تیار کیا گیا ہے. اعدت للکافرین. گویا کہ کافروں کا گھر کہاں ہے؟ جہنم ہے. جو آدمی اسلام قبول نہیں کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم پر مرے، ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعدت للکافرین، اور جہنم سے کبھی بھی وہ نکل بھی نہیں سکتا، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ معاف کر دے گا. شرک کی معافی نہیں ہے. اعدت للکافرین، جہنم تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، سرکشوں کے لیے. 22واں سوال، مومن کے دل میں ڈر بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن بندوں کے صفات بیان کرتے ہوئے سورہ الاسراء آیت نمبر 57، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو اللہ کی رحمت یعنی جنت کی امید بھی ہے، اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہے. ہم جنت کی خواہش رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ کا ڈر بھی دل میں ہونا چاہیے، اور جنت کی خواہش بھی دل میں ہونی چاہیے. خوف اور امید، خوف
اور رجا دونوں ایک ساتھ ہو، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے عذاب سے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ تو خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، دونوں ایک ساتھ ساتھ ہو۔ 23واں سوال، اللہ کے کچھ اسماء اور صفات بتائیے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اسماء و صفات ہیں، 99 ہیں اللہ کے اسماء و صفات، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہیں، لیکن ان اسماء و صفات میں سے کچھ اسماء و صفات کو ہم سنتے ہیں۔ السمیع، البصیر، العلیم، الرحمن، الرزاق، الحی، العظیم، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسماء اور صفات ہیں۔ ان ناموں کی تشریح کیجیے۔ 24واں سوال ہے، ان ناموں کی تشریح کیجیے۔ تو السمیع کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ سننے والا۔ السمیع، اللہ رب العالمین سب کچھ سننے والا ہے، وہ ساری آوازوں کو سنتا ہے، چاہے آواز کیسی بھی ہو اور کسی بھی جان کی ہو، چاہے آواز کیسی بھی ہو اور کسی بھی جاندار کی ہو، سب کی آواز وہ سنتا ہے۔ ہر چیز کی آواز کو، ہر مخلوق کی آواز کو سننے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے، السمیع، سب کچھ سننے والی ذات۔ البصیر، سب کچھ دیکھنے والی ذات۔ البصیر، وہ ذات جو سب کچھ دیکھنے والی ہے۔ البصیر، سب کچھ دیکھنے والا، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، چاہے وہ چیز چھوٹی ہو، چاہے وہ چیز بڑی ہو، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور جنگل میں گرنے والے پتوں کو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ البصیر، سب کچھ دیکھنے والا۔ السمیع، سب کچھ سننے والا، اور البصیر، سب کچھ دیکھنے والا۔ العلیم، العلیم، سب کچھ جاننے والا۔ العلیم، سب کچھ جاننے والا، وہ ماضی، حال اور مستقبل سب کا گیان رکھتا ہے، جو گزر چکا، جو چل رہا ہے اور جو آنے والا ہے، سب کا علم رکھتا ہے، وہ ہے العلیم، سب کچھ جاننے والا۔ جو گزر گیا اس کو بھی جانتا ہے، جو چل رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور قیامت کے دن تک اور اس کے بعد بھی جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب کو وہ جانتا ہے۔ العلیم، العلیم، سب کچھ جاننے والا۔ الرحمن، نہایت ہی مہربان۔ الرحمن، نہایت ہی مہربان، جس کی رحمت ہر مخلوق اور ہر جاندار کو ڈھانپے ہوئے ہے، جس کی رحمت ہر مخلوق اور ہر جاندار کو چھائے ہوئے ہے۔ سارے بندے اور ساری مخلوق اس کی رحمت کے ماتحت ہیں۔ الرحمن، نہایت ہی مہربان۔ الرزاق، الرزاق، سب کو روزی دینے والا۔ سب کو روزی دینے والا صرف اللہ ہے۔ ساری مخلوق، انسان ہوں، جنات ہوں، اور اس کے علاوہ بھی سارے جاندار کو روزی پہنچانے والا
صرف اور صرف اللہ ہے، اسی کے ذمے اپنی ساری مخلوق کو روزی پہنچانا ہے، کیونکہ وہ الرزاق ہے۔ اللہ السمیع ہے، اللہ البصیر ہے۔ السمیع یعنی سب کچھ سننے والا، البصیر یعنی سب کچھ دیکھنے والا، العلیم یعنی سب کچھ جاننے والا، الرحمن یعنی نہایت ہی مہربان، اور الرزاق سب کو روزی دینے والا، سب کو روزی دینے والا۔ اسی طریقے سے اس کی ایک صفت ہے الحی، الحی زندہ اور ہمیشہ رہنے والا، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کو موت نہیں آتی، جس کو موت نہیں آتی، زندگی جس کی پہچان ہے، جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اس کے علاوہ ساری مخلوق مرنے والی ہے، صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس دھرتی پر جو بھی مخلوق ہے سب فنا ہو جائے گی، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے، جو نہایت ہی بزرگ اور برتر ہے۔ الحی زندہ رہنے والا، ہمیشہ سے زندہ رہنے والا، جسے موت آنے والی نہیں ہے۔ العظیم، العظیم وہ بہت ہی عظمت والا ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے بزرگ ہے، اپنے ناموں میں بھی عظیم ہے، اپنے کاموں میں بھی عظیم ہے، اپنی صفتوں میں بھی عظیم ہے، ہر اعتبار سے وہ مکمل ہے۔ العظیم سب سے عظیم ذات، سب سے بڑی ذات، اپنی صفات میں بھی، اپنے ناموں میں بھی اور اپنے کاموں میں بھی۔ یہ کچھ صفات ہیں اللہ رب العالمین کے، جن کی تشریح کی گئی۔ 25واں سوال، کیا ایمان قول، عمل اور عقیدہ کا نام ہے؟ جی ہاں، ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، قول، عمل اور عقیدہ۔ قول، عمل اور عقیدہ یعنی زبان کا اقرار، زبان سے اقرار کرنا، دل کی تصدیق اور اعضاء و جوارح کے ذریعہ عمل کرنا۔ اعضاء و جوارح جسم کے انگوں کے ذریعہ عمل کرنا، تو زبان کا اقرار ہو، دل کی تصدیق ہو اور اعضاء و جوارح سے عمل کریں، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ گویا کہ ایمان میں عمل داخل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ النحل، سورہ النحل آیت نمبر 32، سورہ النحل آیت نمبر 32، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان عملوں کی بنیاد پر جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ تو گویا کہ ایمان کے اندر عمل داخل ہے۔ عمل جب تک کہ ایمان کے اندر نہیں آتا وہ ایمان ایمان نہیں کہلاتا۔ تو دل کی تصدیق، زبان کا اقرار اور اعضاء و جوارح کے ذریعہ عمل، یہ 3 چیزیں جب ملتی ہیں تو ایمان بنتا ہے۔ دلیل ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جو کچھ بھی تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ 26واں سوال، کیا ایمان گھٹتا
اور بڑھتا ہے؟ کیا ایمان میں کمی ہوتی ہے اور کیا ایمان میں زیادتی ہوتی ہے؟ جی ہاں، ایمان میں کمی بھی آتی ہے اور ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے۔ نیک عمل سے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے اور برائی کرنے کی وجہ سے ایمان میں کمی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانفال آیت نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ کا ذکر سن کر ان کا ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ دلیل ہے اس بات کے لیے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو ایمان میں کمی بھی آئے گی، تو ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے۔ دلیل وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے۔ 27واں سوال، احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ احسان کی تعریف حدیث جبریل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں احسان کی تعریف کی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو مانو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ کو دیکھ نہیں رہے ہو تو کم سے کم یہ سوچو کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو 2 درجہ ہوا احسان کا۔ اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر اتنا نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم یہ سوچنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ احسان کا یہ 2 درجہ ہوا۔ اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ احساس نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ گویا کہ احسان کیا ہوا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے ہو، یہ تصور نہیں آتا، تو کم سے کم یہ سوچو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ 28واں سوال، عمل کب اللہ رب العالمین کے پاس مقبول ٹھہرتا ہے؟ یعنی ہم جو کام کرتے ہیں، نیکیاں جو کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کن شرطوں کے ساتھ ان نیکیوں کو، ان عملوں کو اللہ قبول کرتا ہے؟ یعنی عمل کی قبولیت کی کتنی شرطیں ہیں، کن شرطوں کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا عمل قبول کرتا ہے؟ تو 2 شرطیں ایسی ہیں، جب تک کہ وہ دونوں ہماری عمل میں نہ پائی جائیں تب تک اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکی کے کام کو قبول نہیں کرتا۔ وہ 2 شرطیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر اخلاص، یعنی صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے وہ کام کیا جائے، اس میں شرک نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو۔ اگر
शिर्क आ गया, रियाकारी आ गई, नमूद व नुमाइश आ गई, तो अल्लाह ताला उस अमल को हमारे चेहरे पर मार देता है। गोया के अमल की कबूलियत के लिए पहली शर्त इखलास है, अमल की कबूलियत के लिए दूसरी शर्त मुताबअत है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इबादत को अंजाम देना। अगर इबादत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो वो इबादत अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। गोया के अमल की कबूलियत के लिए दो शर्तें हुईं, इखलास और मुताबअत। सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अंजाम दिया जाए। और यही वो नुक्ता है जिसे कलमे शहादत में बयान कर दिया गया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह की इबादत करूँगा और मेरी ये इबादत आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक होगी। दो बात आ गई, इखलास और मुताबअत। सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत, इबादत किसकी? सिर्फ़ एक अल्लाह की। इताअत किसकी? सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। तो दो ही सवाल का जवाब हमको कलमे शहादत में मिलता है। इबादत किसकी करोगे? इबादत सिर्फ़ एक अल्लाह की करूँगा। इताअत किसकी करोगे? इताअत सिर्फ़ रसूलुल्लाह की करूँगा। और यही दो चीज़ें हैं जो इबादत की कबूलियत के लिए शर्त बनती हैं, यानी हमारे अमल में इखलास हो और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक उसे अंजाम दें। इसी को हम मुताबअत कहते हैं। इखलास और मुताबअत ये दो शर्तें हैं अमल की कबूलियत के लिए। 29वां सवाल, अल्लाह पर तवक्कुल किसे कहते हैं? तवक्कुल अलल्लाह, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर तवक्कुल। अल्लाह पर तवक्कुल का मतलब होता है असबाब इख्तियार करने के साथ नफ़ा हासिल करने और नुकसान से बचने के लिए अल्लाह पर भरोसा करना। सबसे पहले बचाव का सबब इख्तियार करें, बचाव के लिए जो असबाब हो सकते हैं वो असबाब इख्तियार करें और नतीजा को अल्लाह के हवाले कर दें। गोया के तवक्कुल ये नहीं है कि आदमी हाथ पैर बांध करके बैठ जाए और ये सोचे कि अल्लाह खिलाएगा। नहीं, मेहनत करना ज़रूरी है, फिर नतीजा को अल्लाह के सुपुर्द कर देना तवक्कुल है। तो असबाब इख्तियार करने के साथ अल्लाह पर भरोसा करना तवक्कुल कहलाता है। असबाब को नज़रअंदाज करके तवक्कुल करना ये तवक्कुल नहीं, ये तवक्कुल है। तवक्कुल ये है कि असल में अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा किया जाए और दुनियावी असबाब इख्तियार किए जाएं। अल्लाह फरमाता है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु। सूरह अत-तलाक़ आयत नंबर 3। जो कोई भी अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी होता है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, जो अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु। 30वां और आखिरी सवाल, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर क्या है? अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर क्या है? हर भलाई और नेकी के काम को मारूफ कहते हैं। हर भलाई और नेकी के काम को मारूफ कहते हैं और हर बुराई और गुनाह के काम को मुनकर कहते हैं। गोया के जो नेकी और भलाई का काम है
اس کا نام معروف ہے، اور جو برائی اور گناہ کا کام ہے اس کا نام منکر ہے۔ اس طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ گویا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کسے کہتے ہیں؟ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور ایک مسلمان کے وجود کا مقصد ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ ایک مسلمان کے وجود کا مقصد ہی یہی ہے۔ سورہ العصر میں کامیاب انسان کی جو 4 صفتیں بیان کی گئی ہیں، ایمان، عمل، دعوت اور صبر، ان میں سے ایک دعوت ہے۔ ایمان، عمل، دعوت اور صبر۔ گویا کہ دعوت اصل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ دعوت ہی کا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ گویا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور اس کی اہمیت کیا ہوئی کہ یہی ہمارے وجود کا مقصد ہے کہ ہم ایمان لائیں، نیک عمل کریں، اور اس ایمان اور اس نیک عمل کی طرف دوسروں کو دعوت دیں، اور اگر اس راستے میں پریشانی آتی ہے تو اسے برداشت کریں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔